اللہ عز و جل اپنے دوستوں کو جب اپنا حسن عطا کرتا ہے تو اپنے نور سے عطا کرتا ہے. جتنا جس کو اللہ نے اپنا نور عطا فرمایا ہوتا ہے، جتنا اللہ نے جس کو اپنا نور عطا فرمایا ہوتا ہے وہ اتنا ہی حسین ہو جاتا ہے. حسن جمال نور حق ہی تو دوستوں کا حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی دوستی ہی نور ہے اور نور والے ہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کی عظمت نور بادشاہی صراط حق پہ چلنے والا ہی اللہ کا نور والا بندہ ہوتا ہے. جو اللہ کا نور والا بندہ ہوتا ہے وہی تو نور والے راستے پر قائم ہوتا ہے، استقامت اور صبر اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. اللہ سے مدد لینا اور اللہ کا بندے کے لیے مددگار بننا ہی اللہ کی بندے سے دوستی کی دلیل ہے، اور دوستوں کا اللہ ہی مددگار ہے. حسن جمال میں بھی حسن کمال میں بھی اللہ ہی مددگار ہے. اللہ کی مدد ہی تو دوستوں کے لیے ہے، اور دوست ہی تو اللہ کے وہی ہیں جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کی مدد پر ان کا یقین ہوتا ہے اور اللہ ہی ان کا مددگار ہوتا ہے. بھروسہ مدد تسلیم سرخمی میں اللہ کے بندے حاضر رہتے ہیں، یعنی کہ مدد کو اللہ کی حاضر ماننا دلیل ہی اللہ کے دوستوں سے ملتی ہے. اللہ کے دوستوں کی مدد ہی اللہ کی کے حاضر ہونے کی مدد ہے. اللہ جہاں جس کو چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اور جس کو چاہت کی طرف بلاتا ہے وہ اللہ کی مدد کو پا لیتا ہے. اللہ کی مدد ہی اللہ کا نور ہے، اور جس کے چہرے اور دل میں اللہ نور ظاہر کر دے یقیناً وہی اللہ کے دوست ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے چہروں یعنی کہ اللہ کے دوستوں کے چہروں کو دیکھنا اللہ کے نور کو دیکھنا ہے، اور ایسا دیکھنا عبادت کے زمرے میں آتا ہے. یعنی کہ چہرہ ولی کا دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور وہ نفلی عبادت کے زمرے میں آتی ہے. ثابت ہوا کہ نفلی عبادت بھی انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے. ایک فرضی عبادت ہے، ایک نفلی عبادت ہے. اللہ کی عبادتوں کی قسمیں علیحدہ علیحدہ ہیں. جب انسان جان جائے گا کہ فرضی عبادت کا مقام کیا ہے اور نفلی عبادت کا مقام کیا ہے. فرضی عبادت ہر مسلمان پر لازم ہے مگر نفلی عبادت ہر مسلمان پر لازم نہیں. اگر مسلمان کرتا ہے تو اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور اگر مسلمان نفلی عبادت نہیں کرتا مگر سلامتی میں رہتا ہے. اللہ کی عبادت ہی سلامتی ہے. شان فضیلت بادشاہی دلیل حقی تو سلامتی ہے، اور جو سلامتی والے ہوتے ہیں، قرب والے ہوتے ہیں، نور والے ہوتے ہیں، صراط المستقیم والے ہوتے ہیں، نور المبین والے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں. دوستوں کی شان فضیلت بادشاہی تو اللہ کا نور ہے. اللہ اپنا نور ان کے چہروں اور ان کے دلوں پر ظاہر فرما دیتا ہے، اور وہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے دل ہی
اللہ کے جمال یعنی کہ نور سے روشن ہوتے ہیں، اور اس روشنی کا اللہ اس بندے کے چہرے پر اثر ظاہر فرماتا ہے، اور اس کا چہرہ بھی رونق والا ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے کی اللہ اپنے نور سے چمک بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ مٹی کا انسان اور مٹی کا ہی چہرہ مگر نور سے اس مٹی کو وہ روشن کر دیتا ہے، اور وہ مٹی نور کی بدولت عظمت قرب دلیل تجلی نور حق ہو جاتی ہے، عظمت دلیل تجلی نور حق ہو جاتی ہے۔ اللہ کی شان بادشاہی ہی تو تجلی ہے، جس نے اللہ کی تجلی کو دیکھنا ہے وہ ولی کے چہرے کے نور کو دیکھے، یعنی کہ نور کو محسوس کرے، جو چہروں پر اللہ نے مومنوں کے اور ولیوں کے نور اور دل میں نور رکھا ہوتا ہے، وہی تو ایمان کی سلامتی کی دلیل ہوتی ہے، اور جس کے چہرے اور دل سے اللہ نور خارج کر دیتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے دوست نہیں ہوتے۔ دوستی کی دلیل ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ جب انسان کو یہ علم ہوگا کہ اللہ کی دوستی کی دلیل ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، تو یقیناً وہ تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں جب حدیثوں سے علم حاصل کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے۔ گناہوں سے بچنا ہی تقویٰ ہے، اور اللہ کے نور کو حاصل کرنا ہی پرہیزگاری ہے، یعنی کہ قلب کا پاک ہونا ہے اور چہرے کا نور سے روشن ہونا ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرما کر نور سلامتی ہے، شان بقائے سدا والا بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کہ نور سے صدا والے بن جاتے ہیں، یعنی سلامتی والے بن جاتے ہیں۔ صدا کا مطلب سلامتی والا بننا ہے۔ جو سلامتی والے بن جاتے ہیں اصل میں وہی اللہ کے برگزیدہ دوست ہوتے ہیں، اور دوستوں کی شان تعریف حق اللہ اور اس کے رسول نے خود فرمائی ہوئی ہے، اور جن کی اللہ اور رسول تعریف فرمائے ان کی تعریف اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس کی تعریف کی ہو اس کی تعریف کرنا اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، اور اطاعت وہی کرتا ہے جو ایمان میں سلامتی والا ہو، علم والا ہو، عاجزی والا ہو، حسن اخلاق والا ہو، محبت والا ہو، نور والا ہو، علم مبین والا ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے ہی تو اس نے اخلاق کا علم لینا اللہ کی دوستی کی تعریف ہے۔ جب اللہ کے دوستوں سے انسان ملتا ہے تو وہ انسان کو حسن اخلاق کا درس دیتے ہیں، یعنی کہ محبت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ کے دوست میں ہمیشہ علم سے محبت کے بارے میں بتائیں گے کہ محبت کے بغیر تمہاری نماز نہیں، محبت کے بغیر تمہارا روزہ نہیں، محبت کے بغیر تمہارا سجدہ نہیں، محبت کے بغیر تمہارا جہاد نہیں، محبت کے بغیر تمہارا حج نہیں، محبت کے بغیر تمہاری نیکی نہیں، تمہاری نماز نہیں۔ اللہ اور رسول کی جب مومن کے دل میں محبت ہوگی تو اس کی نماز ہوگی، اس کا حج ہوگا، اس کا عمرہ ہوگا، اس کا جہاد ہوگا، اس کی نفلی عبادت قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ہی تو قبولیت شان دوستی اور شان عبادت حق رکھی ہوئی ہے، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کی محبت کا قائل ہی نہ ہو، یعنی کہ محبت کو اپنائے ہی نہ، اور محبت کو مانے ہی نہ، اور
اور محبت کی تعریف ہی نہ کرے اور محبت کی عظمت ہی نہ بیان کرے اور محبت کی پاکی کو تسلیم ہی نہ کرے تو ایسا انسان کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو مومن نہیں ہوتے ان کے دلوں میں اللہ کا نور بھی نہیں ہوتا، اور جو مومن نہیں ہوتے ان کے دلوں میں اللہ کا نور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا نور انہی کے دل میں ہوتا ہے جو مومن ہوتے ہیں۔ تو ثابت ہوا دلیل علم طریق حقیقت حق سے کہ محبت ہی ایمان مومن ہے، یعنی کہ مومن ہونے کے لیے انسان کو لازم ہے کہ وہ اہل بیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ محبت ہی تو مومن کے لیے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ نے اگر انسان کو شرف فضیلت نور عطا فرمایا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ نے اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے نور عطا فرمایا ہے۔ جب مومن کو یہ علم ہوگا کہ محبت نبی اور محبت اللہ جل جلالہ اور محبت علی اور محبت فاطمہ زہرا اور محبت حسن حسین کی نور کی دلیل ہے، یہ دلیل ایمان کامل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کے نور کے حقدار ہوتے ہیں وہ حقدار تبھی ہوتے ہیں جب وہ اللہ اور رسول اور پنتن یعنی کہ فاطمہ زہرا، علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حسن اور حسین سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محبت جس نے اہل بیت سے کی اللہ نے اسی کو مومن کہا ہوا ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے۔ نوری دوستی ہے، وفائے حق ہے، نوری سلامتی ہے، دوستی حق ہے، اور نوری پاکی ہے، دوستی حق ہے، اور نوری تعریف دوستی حق ہے، اور نوری قرب دوستی حق ہے، اور نوری دلیل دوستی حق ہے، اور نوری صراط المستقیم دوستی حق ہے، اور نوری فرمان خدا نور حق ہے، اور نوری فرمان رسول نور خدا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مومن کو عطا کیا اپنا نور، وہ نور اللہ نے صرف اور صرف محبت کی وجہ سے کیا، اور محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اسی کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ ایمان سلامتی ہی شان نور حق ہے۔ اللہ نے انہی کو سلامتی والا کہا ہے جو نور والے ہوتے ہیں، انہی دلوں کو زندہ کہا ہے جو دل نور والے ہوتے ہیں۔ شان عظمت بادشاہی دوستی تخت خدا ہے، یعنی کہ اللہ تعالی کا جو قلب گر ہو جاتا ہے اللہ اس میں جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اللہ کا جو دل میں جلوے کی دلیل ہے وہ نور ہے۔ جس کے دل میں نور ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ہی ظہور ہوتا ہے۔ دلیل حاضر ظہور حق ہی تو نور صراط المستقیم ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والا ہی نور کے راستے پر ہے، اور نور کے راستے پر جو چلتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جو نور کو مانتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جس کے دل میں نور ہوتا ہے وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دوستی کی دلیل ہی نور سے ہے، اور یقین بھی نور سے ہے، ایمان بھی نور سے ہے، علم بھی نور سے ہے، جنت بھی نور سے ہے،
پاکی بھی نور سے ہے، سلامتی بھی نور سے ہے، تعریف بھی نور سے ہے، عزت بھی نور سے ہے، قدر بھی نور سے ہے، عظمت بھی نور سے ہے، اخلاق بھی نور سے ہے، اور انسان کی روح یعنی کہ امر بھی نور سے ہے، اور حکم جو انسان کو قرآن میں اللہ رسول نے دیے ہوئے ہیں وہ قرآن بھی نور سے ہے۔ جب مومن یہ جان لے گا کہ اللہ کی ہر چیز جو اللہ کی طرف سے مومن کو ملی ہوئی ہے ایمان کی صورت میں، وہ تمام چیزیں اللہ کا نور ہیں۔ یہ شان عظمت حق ہی تو اللہ کی شان دوستی حق ہے، اور جو نور والے ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اور وہی اللہ کے جمال والے ہیں، وہی اللہ کے حسن کمال والے ہیں، وہی اللہ کی محبت والے ہیں، وہی اللہ کی پیروی والے ہیں، وہی اللہ کے فرمانوں کو ماننے والے ہیں، وہی اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وہی اللہ کے لیے مال و جان و اولاد دینے والے ہیں، اور وہی اللہ کے لیے فخر دوستی سلامتی شان والے ہیں۔ اللہ انہی پر فخر فرماتا ہے جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ دوستی ہی توکل ہے، دوستی ہی صبر ہے، دوستی ہی سلامتی ہے، دوستی ہی عزت ہے، دوستی ہی وفا ہے، دوستی ہی قربانی ہے، دوستی ہی جذبہ ہے، دوستی ہی وفا ہے، اور دوستی ہی رضا ہے، اور دوستی ہی دیدار ہے، اور دوستی ہی عزت ہے، اور دوستی ہی فخر ہے، اور دوستی ہی تعریف ہے، اور دوستی ہی شان ہے، اور دوستی ہی حق ہے، اور دوستی ہی پہچان ہے، اور دوستی ہی اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف والے ہی اللہ کے دوست ہیں، جن کی اللہ تعریف فرماتا ہے یعنی کہ اپنے دوستوں کی، وہی تو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو جاننا ہی سلامتی وفائے حق ہے۔ اور جو بھی انسان دین میں سلامتی چاہتا ہے، دین کو اپنانا چاہتا ہے، اور دین کی طرف آنا چاہتا ہے، اور دین کی شان جاننا چاہتا ہے، اور دین کے نور سے واقف ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کے دوستوں کے بارے میں جان جائے۔ جب وہ اللہ کے دوستوں کے بارے میں جانتا ہوگا، اللہ کے دوستوں کو پہچانتا ہوگا، اللہ کے دوستوں کو مانتا ہوگا، اللہ کے دوستوں کی قدر کرتا ہوگا، اللہ کے دوستوں کا احترام کرتا ہوگا، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی مثال اپنی دوستی سے کیوں دی ہوئی ہے، یعنی کہ نور سے کیوں دی ہے۔ اصل میں نور ہی مومن اور اللہ کے ولیوں کی طریق دوستی شان عزت حق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت احترام اور قدر والے ہیں جن کو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے، اور نور ہی کی وجہ سے علم والے، ایمان والے اللہ کے دوستوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ نشانیاں جو اللہ نے نور میں رکھی ہوئی ہیں اور نور دے کر نور کی طرف بلایا ہے مومن کو، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی طرف بلایا ہے۔ جو اللہ سے دوستی چاہتا ہے وہ اللہ کے دوستوں کو جان جائے، اللہ کے دوستوں کو مان جائے، اور اللہ کے دوستوں کی عزت کی وجہ بھی جان جائے کہ اللہ کے دوستوں کی عزت ہی تو اللہ کے نور کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ اپنے دوستوں کے سینے اپنے نور سے روشن نہ کرتا، چہرے اپنے نور سے روشن نہ کرتا، تو ان کی کون عزت کرتا؟ عزت ہی سلامتی نور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نور سلامتی ہدایت دیا ہوتا ہے، اور جن کے پاس نور سلامتی ہدایت ہوتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، اور جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سلامتی والا نور نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ہدایت پہ نہیں ہوتے، اور جو ہدایت پہ نہیں ہوتے وہی تو بے نورے ہوتے ہیں۔ ہدایت ہی تو نور ہے، اور ہدایت ہی
دوستی ہے۔ اللہ نے ہدایت والوں کی تعریف کی ہوئی ہے اور ہدایت والوں کو ہی اپنا دوست کہا ہے۔ اللہ کی دوستی نور ہدایت صراط مستقیم ہے۔ جو نور ہدایت صراط مستقیم والے ہوتے ہیں وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور وہی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور وہی مومن ہوتے ہیں اور وہی سلامتی والے ہوتے ہیں، وہی تعریف والے ہوتے ہیں اور وہی جنت کے حقدار ہوتے ہیں اور وہی انعام والوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہی انعام کی دلیل ہوتے ہیں اور وہی یقین ہوتے ہیں۔ اللہ انہی کی یقینوں کی مثالیں دے کر انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ یہ شان ہدایت حق ہی تو مثال دوستی حق ہے، جو اللہ کے دوستوں کی مثالیں دے کر اور مثالیں لے کر اللہ کی وحدت پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے فرمان پر چل پڑتے ہیں، وہی تو اللہ کے دوستوں کو مانتے ہیں۔ ماننے والا ہی تو ایمان کے نور والا ہے۔ جو اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست نہ مانے اللہ اس کا دوست نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ دوست نہ ہو اسے کبھی بھی اللہ کا دوست نہیں کہا جاتا۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں بھی انسان کو علم عطا فرما دیا اور دشمنوں کے بارے میں بھی اللہ نے علم عطا فرما دیا۔ یہ بشارتیں یہ وہی ہیں، یہ علم حق اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے دیا ہوا ہے، اور جو علم رکھ کر بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے وہ علم ابلیس تو رکھتے ہیں مگر علم دوستی نہیں رکھتے۔ اللہ سے اللہ کے دوستوں کے علم کے بارے میں بھی انسان کو علم سے ہی پتہ چلے گا کہ اللہ کے دوست کس علم کی وجہ سے اللہ کے دوست بنے ہیں، اور اللہ نے اپنے دوستوں کو علم میں کیا کیا دیا ہوا ہے۔ جب انسان جان جائے گا تو وہ دوستوں پہ کبھی شک نہیں کرے گا۔ اللہ کے دوستوں پر شک کرنا اور اللہ کے دوستوں کو جھٹلانا اور اللہ کے دوستوں کو دشمن سمجھنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی دوستی کے بارے میں، یعنی کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے کہ جنہوں نے میرے دوستوں کی عزت کی انہوں نے میری عزت کی، جنہوں نے میرے دوستوں کا قرب حاصل کیا انہوں نے میرا قرب حاصل کیا۔ اصل میں دلیل قرب سلامتی ہے، شان حقی ولایت حق ہے، اور ولایت حقی رسالت حق ہے، اور رسالت حقی اللہ رب الجلال تعریف حق ہے۔ اللہ کی تعریف سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف والے ہیں، اللہ کی تعریف سے ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم تعریف والے ہیں، اور اللہ رسول اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف سے ہی مومن تعریف والے ہیں، یعنی کہ ایمان سلامتی شان نور تعریف حقی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ جو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہی تو اللہ کی وجہ سے اللہ کے دوستوں کو عزت عطا کرے گا، یعنی کہ عزت عطا کرنا اللہ کے دوستوں کو کی اللہ کی عطا کی عزت ہے۔ اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں کہ جن کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے ان کی عزت کرنا اللہ کی عطا کی عزت ہے۔ اللہ کے
سوا کوئی کسی کو نور نہیں دے سکتا۔ یہ عطا پروردگار ہے، جس کو اللہ اپنی عطا سے نور عطا فرما دے وہی تعریف والا ہو جاتا ہے، اور جس سے نور چھین لے وہی تعریف سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ ان سے نور لے لیتا ہے، یعنی کہ وہ بے نورے ہو جاتے ہیں، اور جو بے نورے ہوتے ہیں ان کو اللہ کا نور نہیں نظر آتا، وہ اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان تعریف حق کی دوستی سلامتی نور حق ہے، اور دشمنی اللہ کی یعنی کہ جو دشمنی ہے وہ اندھیرا ہے، کفر ہے، بے نورا ہے۔ اللہ کا دشمن ہمیشہ کے لیے بے نورا ہے، اور اللہ کا دوست ہمیشہ کے لیے نور والا ہے۔ نوری سلامتی شان دوستی تعریف